شروع کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، ہمارا جو سلسلہ کلام چل رہا تھا، پچھلی نشست میں ہم نے توحید پہ گفتگو کی تھی، اور اس نشست کے لیے طے تھا کہ ہم نے شرک پر گفتگو کرنی ہے. توحید کو نیریٹ کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے، تو اس میں ذرا شرک کا بیان کہہ لیجئے، شرک پر بیان ہوگا. یہ جو میں نے شروع میں آیات تلاوت کی ہیں سورہ لقمان کی دوسرے رکوع کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان پر اپنے ایک خاص فضل کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت سے مراد عام طور پر ہم جو یہ دوائیوں والے حکیم لیتے ہیں وہ بھی حکیم ہوتے ہیں، یقیناً حکیم ہوتے ہیں، لیکن یہ ذرا اصولی حکمت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. جیسے سورہ بقرہ میں آیا کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. حکمت کا لفظی مطلب ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، مصیب الرائے، صحیح رائے قائم کرنے والا. اور چونکہ یہاں پہ شکر کا ذکر آیا ہے تو شکر ایک مادہ ہے جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے، جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. اور اپنے محسن جس کو کہ انسان اپنی عقل سے پہچانتا ہے، اس کے لیے شکر کا جذبہ انسان کے اندر سے خود بخود نکلتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس شکر کا اظہار بعض اوقات بڑے بڑے جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے لیے کرتے ہیں. کوئی ماں باپ کے لیے بھی ہونا چاہیے لیکن اسی کے لیے خاص ہو جاتا ہے. کسی کا یہ شکر کا جذبہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے ہو جاتا ہے. کوئی چاند کے لیے جو ہے کرتا ہے، کوئی سورج کے لیے کرتا ہے. تو ان سب کی جو رائے ہے نا وہ غلط رائے ہے. صحیح رائے اس کی ہے جو اللہ تک پہنچ گیا اور اس کا وہ جذبہ شکر سارا کا سارا اللہ کے لیے خاص ہو گیا. جب وہ اللہ کے لیے خاص ہو گیا تو اس کا مطلب یہ مصیب الرائے ہے، اس کی رائے درست ہے، یہ حکیم شخص ہے. تو اصل میں حکیم شخص وہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کائنات کی حقیقت کو پہچانا، اس کے خالق کو پہچانا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا اور اپنے رب کے تعلق کو سمجھا. یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لقمان کو عطا کی. اب اس حکمت کا لب لباب کیا ہے؟ شکر اس کا لب لباب. پہلی بات تو شکر کی صورت میں آئی، اور شکر کا مظہر وہ توحید ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ جس کا پڑھا تھا کہ بھائی انسان اللہ کی توحید پر قائم اور دائم ہو جائے. تو ساری زندگی حضرت لقمان اس استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد، توحید کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد، اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو وہ حکیمانہ جو ان کی پوری زندگی کا لب لباب ہے حکمت کا، اس کے جو خاص نکات ہیں وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. ان میں سے جو پہلی وصیت ہے وہ یہ ہے کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو گویا حکمت کی باتوں میں سے جو پہلی بات ہے وہ توحید ہی کا جو ہے نا وہ اس بات ہے. منفی پہلو سے اس بات ہے، شرک نہیں ہوگی تو توحید ہوگی. تو میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. ظلم دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی ظلم کا خاتمہ. تو ایک ظلم، میرے ساتھ کس شے کو ظلم کہتے ہیں؟ کہ میرا حق کوئی سلب کر لے تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. یہ گھر میرا تھا، کسی نے چھین لیا، ظلم ہو گیا. کسی نے میرا بازو توڑ دیا، بھائی میرا بازو تھا دوسرے نے توڑ دیا تو ظلم کر دیا اس نے. کسی نے میرا حق، جو بھی حق تھا اس نے چھین لیا، وہ میرے ساتھ ظلم ہوا. میں ایک جاب کا اہل تھا، کسی نے سفارش کر کے اس کی جگہ پہ اپنا بھتیجا لگا دیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا. تو یہ ظلم و زیادتی ہے جو دنیا جس سے معروف ہے. حضرت لقمان کہتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اس کا مطلب یہ، اس کا تعلق حق ہے. ظلم کا تعلق حق کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی توحید کا رستہ اختیار کیا جائے. جب اس کا اس حق کے اندر کمی کی جائے گی تو یہ در حقیقت شرک کی صورت بنے گی، اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ظلم کا تعلق حق کے ساتھ ہے،
تو لغت میں عربی لغت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے نا ظلم کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر رکھ دینا۔ اب جیسے یہ کھجور رکھی ہوئی ہے تو ٹھیک جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، یہ تھالی میں رکھی ہوئی ہے، تو اگر اس کو اٹھا کے میں نیچے رکھ دیتا ہوں تو یہ گویا ایک جو ہے نا بد تہذیبی بھی ہے اور ظلم بھی ہے کہ اس شے کو اس کی صحیح جگہ پہ نہیں رکھا۔ ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اسے کوئی اتار کے پاؤں کے نیچے رکھ لے تو یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے وہ کیوں ظلم قرار پاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ میں نے پچھلی دفعہ توحید کے ضمن میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے دو ظلموں میں سے ایک تو لازماً کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ایک مقام ہے، اس کی ایک جگہ ہے نا جہاں پہ وہ ہے مقام بلند، فتعال اللہ الملک الحق، بلند و بالا ہے۔ اب جو ہمارا اپنے کانسیپٹس ہیں نا، جو ہم نے دیکھا ہے، جو مشاہدہ ہے، ہمارے سارے تصورات اس سے بنے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جنسی تعلق بھی قائم کرتے ہیں، یہ ہماری ساری سوچیں اتنی ہی ہیں۔ اب اللہ کو ہم نے اپنے جیسا قیاس کر لیا تو اس کے مقام بلند سے گرا کر اپنے برابر لے آئے، تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی کی صورت ہو گئی۔ یہی شرک ہے اور یہی ظلم عظیم ہے۔ یا ایک انسان ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ان صفات سے متصف مان لینا جو اللہ کی ہیں، یعنی اس کو یہاں سے اٹھایا اللہ کے برابر کر دیا، اس کا منصب بندگی تھا، اس کا مقام مخلوق کا تھا، اور ہم نے اس کو خالق کے برابر کر کے بٹھا دیا، ظلم کر دیا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم وہ شے ہے جسے قرآن شرک کہتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں۔ ان تین میں سے کسی کو اللہ کا ساجی بنا لیا تو یہ در حقیقت اس کے ساتھ شرک کر دیا، اور یہ ظلم عظیم بھی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی، توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ توبہ ظاہر ہے فرد کی توبہ کب تک ہے؟ جب تک کہ اس نے ملک الموت نہیں دیکھ لیا، اس سے پہلے توبہ کر سکتے ہیں، ملک موت دیکھنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اجتماعی توبہ کب تک ہے؟ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلا تب تک توبہ کی گنجائش ہے۔ جب سورج مغرب سے نکل آیا تو یا تو وہ مسئلہ ہو گیا فرشتے والا جو آ گیا سامنے، یا پھر وہ سورج نکلنے کا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کتنا شرک کیا ہو، کیا ظلم کیا ہو، کیا کچھ نہیں کیا ہو، سب اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، ہے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، الی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ معاف نہ کرے، ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آئندہ وہ کام نہ کرنے کے مصمم ارادے کے ساتھ، اور بالفعل اس کام کو ترک کر کے واپس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے وہ معصوم پیدا ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ ویسا معصوم کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک مسئلہ وہ ہے کہ وہ معاف تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ توبہ نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ اس کو جو ہے نا شرک کو بالکل معاف نہیں کرتا۔ باقی گناہوں سے صرف نظر بھی کر سکتا ہے، کسی مومن سے کوئی گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، نہیں موقع ملا، پھر بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک کو معاف ہرگز نہیں کروں گا۔ دو جگہوں پہ قرآن مجید نے بالکل کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں ہرگز شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا، تو یہ شرک ہے بھی بڑی خطرناک چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سیاہ اندھیری رات میں، یعنی ایک شرک کی وہ قسم ہے جو بہت ظاہر باہر ہے، صاف نظر آ جاتی ہے، کسی نے بت کو سجدہ کر دیا، کسی نے جو ہے نا اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کو اس کی اولاد تجویز کر دی، یہ وہ شرک کی قسم ہے جو بالکل صاف سیدھی، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن شرک ذرا پیچیدہ مضمون بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا جو ہے نا اس کو پہچاننا مشکل ہے، جیسے سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ اب مثال دیکھیں اللہ کے نبی کی، اندھیری رات ہے، چٹان بھی سیاہ ہے، اس کے اوپر چونٹی بھی سیاہ ہے، جتنا اسے پہچاننا یا دیکھنا مشکل ہے اتنا شرک کی پہچان مشکل ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جسے تھوڑا سا اقبال نے بھی اپنے انداز میں اجاگر کیا ہے کہ برہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ ایک شرک وہ ہے ظاہری، وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ جو سینے میں چھپا ہوا شرک ہوتا ہے یہ ذرا سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہی ہے کہ ہماری 2 نشستیں ہوں گی اس پر اللہ نے چاہا تو آج ہم ذرا جو شرک فی ذات ہے نا،
یہ ذرا تھوڑا سا علمی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ بور ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ چیز کہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ شرک فی ذات کیا چیز ہے۔ شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کی جو سادہ صورتیں ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد تجویز کرنا، یہ شرک فی ذات کی صورت ہے، کیونکہ اولاد انسان کی ایکسٹینشن ہی ہوتی ہے، مطلب جو بھی والد ہے اس کی ایکسٹینشن ہے۔ تو جب آپ نے اولاد تجویز کر لی، خواہ بیٹے کی یا بیٹیاں کی، تو در حقیقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میں ان کو شریک ٹھہرا لیا ہے، اور یہ بہت بدترین صورت ہے شرک فی ذات کی۔ مطلب تمام شرکوں میں ذات میں شرک کرنا بہت بدترین بات ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی اولاد تجویز کرنا انتہائی جو ہے نا وہ بدترین بات ہے۔ اور اس کو جہاں قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے نا، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا غصہ بڑھ گیا ہے۔ یہ سورہ جو ہے نا اپنا کاف کے شروع میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا جنہوں نے بیٹا قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ دیکھیں بالکل ایک دم جیسے بندہ تھوڑا ریش ہو جاتا ہے نا، اس طرح کا کلام ہے، ایک دم سختی آ گئی، ایک دم اس کے اندر جو ہے نا تندی آ گئی، تیزی آ گئی۔ یہ اچھا اس سے بھی زیادہ سخت انداز جو ہے نا آپ کو سورہ تحریم کے آخر میں ملے گا، ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ زمین جو ہے نا پھٹنے کو ہے، آسمان ڈھہ جانے کو ہیں، پہاڑ شک ہو جانے کو، ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ آسمان و زمین شک کر دینے والی بات ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا بوجھ اتنا ہے کہ آسمان پھٹ جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ تو بہت بڑی گستاخی اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اولاد تجویز کی جائے، کسی کو اس کا یعنی بیٹا یا بیٹی مانا جائے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ والا جو شرک ہے نا، یہ بیٹا بیٹی بنانے والا شرک، یہ مسلمان امتوں میں پیدا ہوا ہے، انبیاء کے وارثین کے اندر یہ شرک پیدا ہوا ہے۔ اب بیٹا بنایا عیسائیوں نے، تو عیسائی اہل کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اہل کتاب نے مانا۔ پھر یہودی سب نے نہیں مانا، لیکن یہودیوں کا ایک گروہ تھا جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور یہ مشرکین مکہ کون تھے؟ یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو ہے نا دین پر قرار دیتے تھے، تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ تو یہ والا جو ہے نا اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرنے کا معاملہ ہوا ہے، یہ عام طور پر جو اپنے آپ کو مسلمان گردانتے تھے یا نبیوں کے متبعین کہلاتے تھے، ان کے اندر یہ جو ہے نا خرابی پیدا ہوئی یا برائی پیدا ہوئی، یا شرک یہ والا بیٹے اور بیٹیاں تخلیق کرنے والا ان کے اندر پیدا ہوا۔ اچھا، اب اس سے آگے جو عقیدے کی سطح پہ نا جو لوگوں یا فلسفہ کہنا، علم کلام کہیں یا فلسفہ کہیں، اس سطح پر جو شرک پیدا ہوا ہے نا، شرک فی ذات کی جو صورتیں بنی ہیں، یہ ذرا تھوڑی دقیق قسم کی ہے۔ اس میں ایک تو بہت سادہ ہے، جسے گاڈ انکارنیشن کہتے ہیں، اوتار کا عقیدہ ہے۔ یہ اوتار کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ذات، یعنی اس نے کسی ذات کے اندر ظاہر ہو گیا ہے یا حلول کر لیا، اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس ذات میں مجسم ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ اوتار کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں، یا لوگ یہ مانیں کہ یہ خدا ہے۔ اب اس میں مثلاً دیکھیں، وہ ایک بات آتی ہے کہ وہ جو عرش پر تھا خدا ہو کر مدینے اتر آیا مصطفیٰ ہو کر، جو اس طرح کی بات ہے، تو اب وہ اس کے پیچھے مجھے نہیں پتہ سوچ کیا ہے، لیکن جو ظاہری الفاظ ہیں تو وہ یہ بالکل اسی اوتار کے عقیدے کا اظہار ہے کہ جو خدا تھا وہ مصطفیٰ بن کر مدینے میں آ گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی غیر محتاط الفاظ ہیں، میں کم سے کم یہ اتنی بات کہوں گا، انتہائی غیر محتاط الفاظ ہیں۔ سخت اس میں اندیشہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ بن گیا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ایک شرک کی صورت بن جاتی ہے۔ اچھا، اب اسی میں ہماری تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، یہ جو عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا، جس کو اب بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں، آج کہتے ہیں جی تاریخ میں اس کا کوئی نام ہی نہیں۔ بھائی تاریخ میں خفیہ کرداروں کا نام نہیں ہوتا، جو چھپ کے کردار ادا کرتے ہیں نا ان کا نام نہیں ہوتا۔ ضیاء الحق آپ کے سامنے مارا گیا، کس نے مارا آپ کو پتہ ہے؟ تو سازشی تو کبھی سامنے نہیں آتے، وہ ایک تکے ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سبا وہ شخص ہے، سبائی فتنہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو جتنے ہماری امت میں فتنے اٹھے ہیں نا شروع میں، صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بلکہ اس سے پہلے جو بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں اس سب کے پیچھے یہ عبداللہ ابن سبا تھا کہ جس نے مختلف طریقوں سے فتنے اٹھائے. وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، میں اس طرف اس وقت نہیں جا رہا. لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی غلو کی صورت اختیار کی، اور وہ یہی تھی کہ یہ خدا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہیں، یہ اللہ ہی ہے کہ جو علی کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے. وہ اس کا پورا ایک گروہ بن گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سمجھایا، وہ نہیں مانے. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ان کو جلانے کا. کتنی سخت سزا ہے. دیکھیں نا، عام طور پر ہم اسلامی جو بھی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ کسی موذی چیز کو بھی نہیں جلانا چاہیے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. اقضاہم علی، ان کا فیصلہ بالکل اللہ کے نبی نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اب جو ان کا فہم دین تھا، یہ بات وہ بھی تو جانتے تھے جلانا نہیں چاہیے، تو انہوں نے جلانے کا فیصلہ کیا کہ جو لوگ مجھے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آگ لگاؤ. تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمارا رب جس بات پر راضی ہے نا، ہم اس پر راضی ہیں. وہ ہمیں جلانا چاہتا ہے، ہم برضا جو ہے جلنے کے لیے تیار ہیں. وہ اس پر خوش ہے تو ہم اس کی رضا پر خوش ہیں. اس حد تک وہ جو ہے نا اس نے مبالغہ آرائی کر کے، تو یہ اوتار کی والی بات ہو گئی. اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے علاوہ ہندوؤں کے اندر یہ اوتار والا فلسفہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ مسلمان بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی یہ نظریہ آ گیا. اس سے آگے ایک بہت ہی مشکل معاملہ آتا ہے، وہ ہے پینتھیزم کا. پینتھیزم کیا ہے؟ کہ ہمارے سامنے یہ کائنات ہے، یہ فرد کا مسئلہ نہیں ہے، پوری کائنات کا مسئلہ ہے. اور آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے. اب تو اور بھی ہمیں کائنات معلوم ہو گئی. یہ جو پوری کائنات ہے، تو یہ در حقیقت ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے کہ وہ جو اللہ تھا، یعنی جب کچھ نہیں تھا، معدوم تھا، عدم تھا، اس سے جب یہ بینگ وجود میں آئی، تو وہ جو ہستی تھی، جو زندہ سلامت زندہ جاوید ہستی تھی، جب کچھ نہیں تھا تو جو تھا، اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا کائنات کی صورت میں. وہی کائنات بن گیا. یعنی جیسے برف پانی بن جاتا ہے، یا جیسے پانی برف بن جائے، اسے فریزر میں رکھے تو چیز تو ایک ہی ہے، وہ جو دوسری چیز میں اس نے شکل اپنی تبدیل کر لی، حیت بدل لی، شے تو وہی ہے. تو گویا کائنات ہی خدا ہے. اب یہ جو مظاہر فطرت کی جو لوگ جو ہے نا وہ پوجا کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے اگر ڈیپ چلے جائیں تو پیچھے سے پینتھیزم نکلے گا. اسے فارسی میں کہتے ہیں ہما اوست. اصل میں ہما او است ہے. یہ ہما یہ سب کچھ، آل بینگ، او وہ، است ہے، ہما او است. اب وہ فارسی میں پھر اسے تیزی سے ہم کہتے ہیں ہما اوست. اسے انگریزی میں کہتے ہیں پینتھیزم. تو یہ جو پینتھیزم ہے، یہ در حقیقت اس عقیدے کا نام ہے کہ جو خدا تھا، جو الٹیمیٹ ریئلٹی تھی، اس نے اپنے آپ کو کائنات کی صورت میں ظاہر کر دیا ہے، یا کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے. اور یہ جو فلسفی ٹائپ لوگ ہیں، ان کے اندر یہ عقیدہ بہت جو ہے نا وہ پیوست، یعنی عام طور پہ ہندوؤں کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے ہماوست کی. ان کی اعلیٰ علمی سطح کا جو وہ ہے نا. اچھا، وہ اسے مزے کی بات ہے توحید کہتے ہیں، شرک نہیں کہتے، وہ اسے توحید کہتے ہیں. اور یہاں سے ایک مسلمانوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا، مسلمان صوفیاء کے لیے، وہ صوفی کے جو عالم بھی تھے ان کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی اعتراض یہ آیا کہ تم وجود کی ثنویت کے قائل ہو. مطلوب توحید ہے، وجود میں بھی توحید مطلوب ہے، ٹھیک ہے نا. اب تم یہ مانتے ہو کائنات ایک علیحدہ حقیقت ہے اور خدا ایک علیحدہ حقیقت ہے، تو تم وجود کی ثنویت کے ڈیولزم کے قائل ہو گئے ہو. ایک مسئلہ اس کے اندر اور بھی تھا، ربط حادث بالقدیم کا، کہ جو یہ جو ایکسیڈنٹل جو ہے نا وجود ہے، اس کا قدیم وجود کے ساتھ ربط و تعلق کیا ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں، ان کا جو ہے نا ربط کیا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی تھا، یہ بھی فلسفے کا مسئلہ تھا. اب اس کا حل کیا ہے ہمارے صوفیاء نے، اور انہوں نے یہ حل پیش کیا کہ یہ جو کائنات کا وجود ہے یہ وہمی اور خیالی اور گمانی ہے.
کل فی الکون والمکان، جو کچھ بھی کون و مکان کے اندر ہے، وہم اور خیال، وہم ہے یا خیال ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا او عکوس فی المرایا، یا جیسے شیشے کے اندر وہ نظر آتا ہے نا عکس، یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اصل کائنات ہے ہی نہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جیسے آپ شراب دیکھتے ہو وہ پانی معلوم ہوتا ہے، قریب جاتے ہو وہ نہیں ہے، تو جو کچھ بھی موجود ہے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہے، فریب نظر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا یہ ذرا تھوڑی بات مشکل ہو جاتی ہے، آپ نے مان تو لیا فریب نظر ہے، تو یہ جب ٹچ کیا تو یہ شے موجود ہے، فریب نظر تو شراب تو آپ جب وہاں پہنچیں گے ہوگا ہی نہیں، لیکن یہ تو فزیکل ورلڈ تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو عقیدے کی سطح پر اس بات کو ماننے کے باوجود جب ایکسپیرینس کی سطح پہ آتے ہیں تو وہ پھر مطلب ایک عجیب سی صورت بن جاتی ہے کہ آپ جس شے کی نفی کر رہے ہیں وہ تو موجود ہے، سر پہ کوئی پتھر مارے، ہاں بھائی پتھر موجود ہے یا نہیں موجود، تو وہ تو پتھر بتائے گا نا سر پہ چوٹ ڈال کے کہ میں موجود ہوں یا نہیں موجود۔ تو اب آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا نا، لا الہ الا اللہ کے جو صوفیاء کے ہاں مختلف توضیحات ہیں، لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ تو اب لا موجود الا اللہ کا کیا مسئلہ کریں گے؟ تو یہ تو موجود مجھے نظر آ رہا ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، یہ کمرہ نظر آ رہا ہے، باہر یہ ساری گلی نظر آ رہی ہے، سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اوپر آسمان نظر آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ اچھا اب جن کو سمجھ نہیں آئی، یہ نقطہ ہے سمجھنا، جن کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں اور ہماؤس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صوفی نے کہہ دیا لا موجود الا اللہ، تو وہ کہتے ہیں موجود تو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی یہ کہہ رہا ہے جو موجود ہے یہ اللہ ہی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ وہ ایک جو بندہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وامی، خیالی، گمانی، عکسی چیز ہے، حقیقت اس کی کوئی بھی نہیں ہے، یہ فریب نظر ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنا فرق ہو گیا پینتھیزم اور اس کے اندر، آپ خود محسوس کریں۔ پینتھیزم کیا ہے؟ جو خدا تھا وہ ٹرانسفارم ہو گیا کائنات کے اندر، یہ پینتھیزم ہے، یہ ہماوست ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے میرا فریب نظر ہے۔ اب اس کو انہوں نے جب وہ لا الہ کے ساتھ جوڑا تو وہ لا موجودہ ہو گیا، لیکن موجود تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس کا معنی اگر کسی نے لے لیا کہ بھئی یہ صوفی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یا کسی خود صوفی نے یہ مان لیا، تب بھی غلط مانا، اصل مقصود اس جملے کا یہ نہیں تھا۔ اور اگر کسی مخالف نے یہ بات سمجھ لی تب بھی غلط سمجھا۔ کہنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ خدا ہے، بالکل یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا فریب ہے، دھوکہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب اس پہ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز آ گئی، نقطہ بہت باریک تھا، نقطہ بہت لطیف تھا، بہت سیٹل تھا، اس کو پرسیو کرنا، اس کو تصور میں لے کے آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو جب یہ بات ایک عام آدمی کے سامنے آئی، جو جسے کہتے ہیں نا ایک عمومی ذہن کے سامنے، تو اس نے در حقیقت وہی بات سمجھی جو ہماوست میں ہوتی ہے، اور اس نے وحدت الوجود کو وہی شے قرار دے دیا۔ اس سے پھر جو گمراہیاں نکلی، ظاہر ہے نا، جب پودا غلط ہوگا تو بیج ہی غلط ہے، پودا غلط ہوگا، پودا غلط ہوگا، پھل غلط ہوگا۔ تو جب یہ شرک کا بیج پیدا ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر سارا پورا ایک سفر طے ہوگا نا کلمہ خبیثہ کا۔ اس میں پھر مطلب کسی نے کوئی جرم کیا، فرض کریں کسی نے چوری کی، ایک چور ہے، ٹھیک ہے، ایک شے ہے مسروقہ، مال ہے مسروقہ جو اس نے چوری کی ہے، وہ کسی کی ملکیت میں تھی، اب اس نے اٹھائی ہے، اٹھا کے اپنے قبضے میں لی ہے، چپکے سے گھر لے گئے ہیں۔ اب اس کے دل میں ضمیر نے کہا کہ تم چور ہو، اس تصور نے اسے کیا بتایا؟ تم کون ہو؟ تمہارے اندر کون ہے؟ یہ جو شے تم نے اٹھائی یہ کون ہے؟ جہاں لے کے آئے ہو یہ کون ہے؟ سب ایک ہی تو ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو ساری شریعت کی چھٹی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ باتیں ہوئی ہیں، میں کوئی فرضی بات آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ مثلاً ایک
کیا کروں. میں بچنا چاہ رہا تھا اس کی جگہ پہ میں نے یہ مثال گھڑی تھی، لیکن یہ اب میں آپ کو سچا واقعہ سنانے لگا ہوں. ایک صوفی جو تھے وہ کہیں گئے دہلی، اور ان کے مریدوں میں شامل تھے بازار حسن کی جو عورتیں تھیں وہ بھی شامل تھیں. تو باقی ساری ملنے کے لیے آئیں، ایک نہیں آئی. اچھا یہ ذہن میں رکھیے، بازار حسن کا لازمی مطلب جو ہے نا وہ پروسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. مطلب گانا وغیرہ، لوگ شام کو گانا سننے آتے تھے. یہ تو ٹی وی اور یہ کچھ تو نہیں تھا. اب تفریح کے لیے لوگ جاتے تھے شام کو. کوٹھے پہ جانے کا مطلب کوئی برا کام کرنا نہیں ہے. ایک محفل ہے، اس میں موسیقی ہو رہی ہے، گانا ہو رہا ہے، لوگ اپنی جو ہے نا سن کے تو واپس آ جائیں گے. شام کو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں، تو شام کو واپس آ جائیں گے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ یہ دھندا بھی تھا ہی تھا. وہ جو زیادہ شوقین ہوتے ہیں وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ ان میں سے جو ایک تھی نا وہ نہیں آئی. باقی تو آئی ہوئی تھی، وہ نہیں آئی. اب پیر صاحب نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی. تو کہا کہ جی وہ جو ہے نا کہتی ہے میں ان کو منہ لگانے کے قابل، میں گناہ گار، یعنی گانا کوئی اتنا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن وہ دوسری بات جو ہے نا وہ گناہ والی ہو گئی. تو اس نے کہا میں گناہ گار ہوں، میں ان کو اپنا منہ مطلب ان کے سامنے جانے کے قابل نہیں. اب انہوں نے بااصرار اس کو بلایا کہ آؤ، اور اس کے سامنے یہ بات کی. اب مطلب کرنے والا بھی وہی اور کرانے والا بھی وہی. میں بہت کوشش کر کے آپ کو نرمی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بات اگر وہ والی پہلی والی مان لی اس طرح سب وہی، تو پھر اگلی بات تو ٹھیک ہی ہے نا جو وہ کہہ رہے ہیں، جو نتیجہ نکال کے بیان کر رہے ہیں. لیکن اس سے نقصان کیا ہوا؟ شریعت محمدی کی جڑ کٹ گئی. یہ وہ شے ہیں جو عیسائیت کے اندر نقب لگائی تھی پوپ سینٹ پال نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد اس نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شریعت موسوی کا جو ہے نا جڑ کاٹ دی تھی. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کا احیا کیا تھا، اس نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ سولی چڑھ کے اس نے تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے. اب صرف تم اسے اللہ کا بیٹا مان لو، اس کے بعد جو گناہ مرضی کرو، تمہارے اوپر سے شریعت ساکت ہے. یہاں ہم نے شریعت کیسے ساکت کی ہے؟ یہ اسے ہماوست کو یعنی وحدت الوجود کو ہماوست کے ساتھ جوڑ کر اس سے پھر یہ نتیجہ نکال کے شریعت کی کر دی ہم نے چھٹی. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ اکبر نے جو ہے نا وہ دین اکبری بنایا تھا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا تھی. یہ فلسفی تھی. اب ہندو یعنی یہ آپ نے مان لیا تو ہندو مت میں، اسلام میں، بدھ مت میں، جین مت میں، سکھ مذہب میں کیا فرق رہ جائے؟ سب کون ہے؟ تو یہ وحدت ادیان کے پیچھے یہ وحدت الوجود والا یہ والے فلسفے کی غلط تشریح تھی. تو اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اس سے کتنی بڑی تباہی آتی ہے. اچھا میں نے اس پہ تھوڑا آپ کا وقت کیوں لیا؟ حالانکہ اس کی کوئی اتنی ضرورت، ایک علمی مسئلہ ہے، تو اس آپ کا وقت اس لیے لیا کہ وحدت ادیان کا فتنہ ختم نہیں ہوا. اکبر تو ختم ہو گیا، وہ اکبر کے 9 رتن ختم ہو گئے، دارا شکوہ ختم ہو گیا، کیونکہ بعد میں اس نے اٹھانے کی کوشش کی تھی، اس کا اورنگزیب نے کام تمام کیا. لیکن آج کے دور میں جو ماڈرنسٹ ہیں آپ کے مسلمانوں کے جو 4 وہ گروہ کیے نا رینڈ کارپوریشن نے، تو ان میں سے ایک وہ ہیں جو ماڈرنسٹ ہیں. تو وہ وحدت ادیان کے سب سے بڑے داعی ہیں کہ یہ جو ابراہم اکارڈ آ رہا ہے جس کا آپ نے نام، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے کہ یہ تینوں مذہب آسمانی ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، تینوں جو ہے نا وہ ہیں آسمانی مذاہب ہیں، اور تینوں ابراہیم علیہ السلام سے چلے ہیں، تو تینوں ایک ہیں. ٹھیک ہے، اوپر خدا ایک ہے، نیچے یہ ابراہیم ہے، اور یہ سب ان کی نسل ہے، یہ ایک ہیں. ان میں کوئی چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں، اصول میں اختلاف نہیں ہے. سمجھ آئی؟ فروع میں اختلاف ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ کو یعنی یہ صرف وحدت ادیان کوئی ایک فلسفہ نہیں ہے، یہ وحدت ادیان کے ساتھ جڑ کے شریعت پر کراس آ جاتا ہے. اب یہ بات مان لینے کا مطلب پتہ کیا نکلتا؟ شرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار. یہ صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، عملی مسئلہ ہے. میں آپ کو اس لیے اس کی تھوڑی میں نے آپ کے پیچھے یعنی یہ وقت لگایا ہے. عملی مسئلہ اس طرح بنتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے اور اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم اسلام پر تھے،
قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کی اولاد بھی ساری اسلام پر تھی، یعقوب بھی اسلام پر تھے. یہ جا کے پڑھیے سورہ بقرہ 14واں 15واں رکوع سارا پڑھ جائیے. یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، ابراہیم نے بھی کی، بنی ہے و یعقوب نے بھی یہ وصیت کی. کس کی؟ کون سی وصیت کی؟ اوپر کیا مضمون آ رہا ہے؟ دعا کی ہے ابراہیم نے اور اسماعیل نے، ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ اس کے بعد آتا ہے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. ابراہیم کی ملت سے کون ہٹے گا سوائے اس کے کہ جو احمق ہو. تو ابراہیم کی ملت یہ ہو گئی. ابراہیم اور اسماعیل کی ایک ہی ملت ہے، وہ یہ ہے، امت مسلمہ ہے. اور ایک رسول کا وبعث فیہم رسولا منہم، ایک رسول مبعوث کرا جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کے بعد ابراہیم کا ذکر کر کے آگے ذکر آتا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب نے اسی اسلام کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی تھی. پھر پوری تفصیل آتی ہے. بیٹوں سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. تو ساری اولاد کون؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ مسلم. قرآن کا دعویٰ یہ، گویا موسیٰ کون؟ مسلم. عیسیٰ کون؟ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا آتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ 1400 سال کا فصل ہو گیا نا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے چلیں تو کوئی تقریباً 1800 سال کا فصل ہو جائے گا. تو اب جو عیسیٰ علیہ السلام کا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنے حواریوں کو سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے کام میں؟ قالوا نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. وشہد، اور تو گواہ رہے، بِأَنَّا مسلمون، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. قرآن کا سارا دعویٰ سمجھ لیں، یہ سارے انبیاء کون تھے؟ مسلم تھے. تو قرآن اصل میں کیا سمجھا رہا ہے؟ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں یہ یہودیت نام اللہ نے نہیں دیا، نہ ابراہیم نے دیا ہے. اور یہ نصارہ نام تمہیں اللہ نے نہیں دیا، نہ عیسیٰ نے دیا ہے. تو تم تو منعرف ہو گئے ہو ابراہیم سے بھی اور موسیٰ سے بھی اور عیسیٰ سے بھی. یہ محمد ہیں جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی جو ہے نا دین کی طرف واپس بلا رہے ہیں. اس لیے کہا یہ ساری بحث کر کے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہ یہودی تھے ابراہیم، نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلم تھے یکسو ہو کر. ساری یہ بحث کر کے آخر میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ مقدمہ ہے جو قرآن نے قائم کیا. اس کے بعد اگر کوئی مسلمان اٹھ کے کہے کہ بھئی میرا دین اور یہودیت اور عیسائیت یہ ابراہیم کا دین ہے، تو اس کا ایمان کدھر گیا؟ تو یہ ساری چیز پیدا کدھر سے ہوگی؟ اس وحدت ادیان کے تصور کے اس جز سے جو ہمارے ماڈرنسٹ ہمیں آج کل پیش کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے، اس وحدت ادیان کے پیچھے فلاسفی کیا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مسجد مندر ہکڑو نور کے پیچھے در حقیقت بات وہی ہے. یہ سارا ایک ہی ہے، ہما او است. تو یہ ہما اوست میں اور دوسری طرف وحدت الوجود میں. اب آپ کہیں گے یار یہ صوفیہ کو کیا پڑی تھی وحدت الوجود کا فلسفہ گھڑنے کی؟ نہ گھڑتے تو یہ مصیبت ہی نہ پڑتی. تو بات یہ ہے کہ ہر دور کا اپنا فتنہ ہوتا ہے، اپنی گمراہی ہوتی ہے. اس فتنے کا جواب دینا پڑتا ہے عقل سلیم کو مطمئن کرنے کے لیے. لیکن وہ فتنہ دوسروں کے لیے پھر فتنہ بن جاتا ہے، مزید فتنہ بن جاتا ہے. یہ قرآن فتنہ بن جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فتنہ بن جاتے ہیں. تو اگر کوئی کسی کا فلسفہ فتنہ بن جائے تو کون سے حرج کی بات ہے؟ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے سے بھی بہت سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں. سورہ حج میں آتا ہے کہ جب نبی تلاوت کرتے تھے القی الشیطان فی امنیتہ، شیطان ان کی تلاوت کے اندر اپنی بات شامل کر دیتا تھا. اب ظاہر ہے نبی کے الفاظ تبدیل نہیں کر سکتا شیطان، وہ تو وہی پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سننے والے کے دماغ میں وہ شیطان اس کے معنی بدل دیتا تھا. الٹے معنی اس کے دماغ میں آ جاتے، سیدھے معنی نہیں آتے تھے، الٹے معنی اس کے دماغ میں آ جاتے. اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی غلط جو ہے نا حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اس سے اٹھا لیتا تھا. شیطان اس کے دماغ میں پرسیو غلط کراتا تھا. اللہ کا مدعا اور ہے
اللہ کے نبی کا مدعا اور ہے اور شیطان نے اس کے دل میں جو تصور پیدا کر دیا وہ بالکل اس سے مختلف ہے، الٹ ہے۔ اب وہ جب اس الٹ مفہوم کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے گا تو فتنہ کھڑا کرے گا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے یہ فتنہ اللہ نے اس لیے اٹھایا تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ باقی اسی فتنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، ان کے مضامین کو اور کھول دیتا ہے، یہ ایک برین سٹارمنگ کا ذریعہ بنا دیتا ہے، لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو نئے حقائق ان کے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں اور ایمان والے اس سے مزید ہدایت پاتے ہیں۔ وہ جو آتا ہے نا کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی علیہ تسعۃ عشر، اس پر 19 ہیں۔ اب دیکھیں مومن بندہ اسے پتہ ہے بس 19 ہیں، فرشتے ہوں گے، یہ بہت ہیں، لیکن جو کافر تھا اس کے دل میں اسی کی کیا توجیہ آئی، 19 آدمی، ہم ہزاروں، 19 ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہم تو انہیں قابو کر لیں گے۔ ایک وہاں کوئی بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا 17 کو تو میں صاف کر دوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا۔ یہی ہوا تھا نا۔ یہ ہوتا ہے وہ اللہ کی باتوں کے اندر لوگ کیڑے نکال لیتے ہیں، مین میخ نکال لیتے ہیں۔ اس کو قرآن خوض بھی کہتا ہے، یخوضون فی آیاتنا، وہ ہماری آیات کے اندر مین میخ نکالتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی آیات کے اندر سے مین میخ نکالی جا سکتی ہے تو نبی کی باتوں کے اندر سے کیوں نہیں نکالی جائے گی، اور کسی اللہ کے ولی کی باتوں کے اندر سے کیوں نہیں نکالی جائے گی؟ لہٰذا اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کسی کی بات سے کسی نے غلط مطلب لیا۔ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ حسن ظن رکھیں، اس نیک آدمی کے ساتھ، تاکہ آپ کو صحیح جو ہے نا سمجھ آ سکے۔ اس سے بدظنی کریں گے تو خود آپ سمجھ سے محروم رہ جائیں گے۔ اب یہ وحدت الوجود کے میں آپ کو بتاؤں، جس کو لوگ بڑے آرام سے، آج جس نے 4 جماعتیں پڑھ لی ہوں یا 4 کتابیں پڑھ لی ہوں، وہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے یہ شرک ہے۔ تو پھر پتہ ہے کون کون مشرک ہو جاتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ، مجدد الافسانی، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے بزرگان دین ہیں، سب پر آپ نے کراس لگا دیا۔ اب دیکھیں خدا کا واسطہ، یعنی آج ہم اٹھ کے جنہیں ہم نہ ہمیں کوئی علم میں گہرائی ہے نہ کچھ ہے، 4 ہم نے حرف پڑھ لیے یا سن لیے، اور اس کے بعد ہمارے اندر توحید آ گئی، بہت اچھی بات ہے، توحید بہت اچھا معاملہ ہے، ہمیں اپنے موحد رہنا چاہیے، اپنے لیے توحید میں جتنی سختی کریں اتنی اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ کی توحید اٹھ کے آپ کو یہ بتائے کہ شاہ ولی اللہ مشرک ہے، اور آپ کی توحید اٹھ کے آپ کو یہ بتائے کہ مجدد الافسانی مشرک ہے، تو یہ توحید پتہ نہیں پھر کون سی توحید ہے۔ یہ مطلوبہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کا کوئی جو ہے نا پوری ورژن ہے جو آپ کے اندر گھس گیا ہے۔ تو ان کی بات کو جب آپ تھوڑا حسن ظن کے ساتھ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ماریں کھائی ہیں، بادشاہوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کی بات کو ذرا سمجھنے کی تو کوشش کروں وہ کیا کہہ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے آپ کی اصلاح ہو جائے۔ بھئی اتنی ساری بات ہے، ایک دم فتویٰ لگانے سے پہلے سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو، یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات پیچھے کھڑی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا موقف ہمہ اوست کا نہیں ہے۔ ان کا وحدت الوجود ایک علیحدہ ڈیفینیشن رکھتا ہے، وہ ہمہ اوست والی ڈیفینیشن اس کی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی ہمہ اوست والی ڈیفینیشن کرتا ہے، اس کے اپنے دماغ کا خلل ہے، اس کے اپنے دماغ کا نقص ہے، اس کا نقص فہم ہے، سوء فہم ہے، قصور فہم ہے، جو آپ اسے نام دے دیں، ان کا مطلب مراد یہ نہیں ہے۔ اب جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس کو یوں سمجھ لیجئے، میں نے خود مثال دی ہے مجدد الافسانی نے، کہ انہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا تھا، وحدت الوجود کے مقابلے میں اس میں خرابیاں آ گئی، تو انہوں نے وحدت الشہود کا، مطلب سمجھانے کے لیے، وہ بھی سمجھانے کے لیے تھا، یہ بھی سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا اور اس کی ایک مثال دی، بڑی دلچسپ مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے جو ہے نا ایک مشعل ہو جو جل رہی ہو، اس کو کوئی ہاتھ میں لے اور اسے اس طرح گھمائے، دائرے میں گھمائے اور تیزی سے گھمائے، تو جب آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں تو وہ دائرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کائنات ہے ساری، یہ اس طرح کا ایک فریب ہے، جیسے وہ دائرہ ایک فریب ہے، ایسے یہ بھی ایک فریب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی، یہ ہماری جو شہادت ہے نا اس کے اندر یہ فریب آ جاتا ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو ہماری سائنٹیفک جو اب ہوا نا، تجربات ہوئے ہیں اور نئی سے نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو اب مادہ کیا چیز ہے؟ جدید ترین تحقیق میں مادہ کیا چیز ہے؟ پہلے انرجی تھا، پھر اب انرجی سے بھی آگے جا کے نا تو وہ
مختلف جو ہے نا الیکٹرانکس کا مجموعہ ہے. یہی ہو گیا نا, الیکٹرانز ہیں جن کا مجموعہ ہے جو مختلف چیزوں سے شیپڈ ہو کے مختلف اشیاء بن جاتی ہیں. پیچھے کیا شے رہی؟ کوئی ایک ہی شے رہ گئی نا. تو وجود کی حقیقت تو ایک کی طرح, یعنی بظاہر یہ پتھر ہے, یہ لوہا ہے, یہ سونا ہے, یہ چاندی ہے, تو پیچھے آپ جائیں گے یا تو وہ انرجی کا کوئی جو ہے نا ظاہر ہے, انرجی نے اپنی شکل بدل کے وہ صورت, خاص صورت اختیار کر لی, یا وہ کسی الیکٹران نے جو ہے نا وہ ایک خاص شیپ میں اپنے آپ کو جمع کر کے الیکٹرانز نے تو وہ جو ہے نا وہ شیپ اختیار کر لی ہے. یہاں تک تو انسان پہنچ گیا نا. کل پتہ چلے, ابھی یہاں ایک اور بلکہ آ گیا, وہ آپ کو پتہ ہے 2 سائنسدان تھے, ہگس بوسان, جو ہگس بوسان ایک فیلڈ ہے, یہ اصل میں تحقیق کر رہے ہیں کائنات کی شروعات کے اوپر. یہ پیچھے جاتے 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 ایک جگہ پہ, مطلب اب جہاں تک انسان کی تحقیق پہنچ چکی ہے, 2 سائنسدانوں نے انہی کے نام سے یہ ایک جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو عنصر ہوتا ہے انگریزی میں کیا کہتے ہیں اسے, ایلیمنٹ نہیں, پارٹیکل, ٹھیک ہے. تو نہیں, اصل میں اس کا جو سائنسی نام ہے نا وہ ہے ہگس بوسان پارٹیکل, کیونکہ 2 سائنسدانوں نے وہ دریافت کیا تو ان کے نام پر وہ یہ لٹریچر میں اس کا نام لوگوں نے گاڈز پارٹیکل رکھ دیا ہے, خدائی جو ہے نا وہ عنصر. وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو کوئی نئی شے بنتی ہے نا خاص شیپ میں جو آتی ہے, تو وہ جو مختلف پارٹیکلز کے جڑنے کا عمل ہوتا ہے, اس جوڑنے میں ایک اور پارٹیکل آتا ہے جو موجود ہی نہیں ہوتا, وہ اچانک آتا ہے, وہ ان کے ساتھ کوئی کھجلی کر کے غائب ہو جاتا ہے اور یہ ایک مخصوص شیپ کے اندر جڑ جاتے ہیں. اب جب اس کو ڈیفائن کیا گیا نا اس پورے پروسیس کو, تو اس کو لوگوں نے کہہ دیا یہ گاڈز پارٹیکل ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں تک صحیح سمجھنے کی بات ہے نا, اس سے پیچھے انسان جا نہیں سکتا. یہ اصل میں اینڈ ہے انسان کی, جو فزیکل ورلڈ ہے اس کا اینڈ ہے. اس سے پیچھے جو تخلیق کا عمل ہے نا وہ فزیکل نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ آگ تک تو پہنچ گئے ہو, آگ آخری شے ہے. یہ جو بگ بینگ ہوا تھا نا, اس کے آگ کے کرے وجود میں آئے تھے نا, آگ میں دھماکہ ہوا ہے نا. آگ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ نار. ایک مخلوق کا ذکر ہے قرآن مجید میں جو آگ سے بنی, جی. تو وہ آگ نے نئی صورت اختیار کی تو یہ ٹھوس چیزیں وجود میں آ گئی. پہلے تو آگ تھی نا, آگ بن کے تبدیل ہو کے تو یہ سارا کچھ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ آگ بدل کے یہ ہوا. آگ کے پہلے, اب آئیں آپ قرآن مجید سے کی طرف, آگ سے پہلے ممکنہ چیز کیا ہے قرآن کی روشنی میں بتائیں, فزکس کی روشنی میں نہیں معلوم ہو سکے گا. نور. اور نور اور نار میں کتنا فرق ہے؟ واو اور الف. حقیقت میں تو وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا حروف علت ہیں, یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو پیش لگ گئی نون کے اوپر تو نور بن گیا, اور جب زبر لگے گی تو نار بن جائے گا. واو الف میں تبدیل ہو جائے گی پچھلے اس جو ہے نا حرکت کی حساب سے. تو اب آپ سمجھ لیں نار اور نور, یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ نار تک تو پہنچ سکتے ہیں, نور تک نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کو قول یاد آنا چاہیے, جو یہ جو بحث آتا ہے نا معراج کے معاملے میں کہ اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا, انہو نور کیف یرا, وہ نور ہے کوئی کیسے دیکھے گا اس کو. تو نار دیکھی جا سکتی ہے, نور نہیں دیکھا جا سکتا. وہ ہمارے کسی خوردبین میں نہیں آ سکتا, وہ ما وراء الطبیعات ہے, ٹھیک ہے, وہ ما وراء الطبیعات حقیقت ہے. اب یہ جو نور ہے یہ کیسے وجود میں آیا؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کُن فَيَكُونُ. جب ہم کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. یہ کلمہ کن اللہ کا, یہ اللہ کی ذات نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. یہ اصل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا, یہ اللہ کی ذات نہیں, اللہ کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے, ذات نہیں ہوتی. موصوف وہ خود ہے, کلام اس کی صفت ہے. تو کن در حقیقت اللہ کی صفت ہے. اس کن نے خنک نور کی صورت اختیار کر لی, اور اس سے بن گئے کون؟ فرشتے. اور بھی کوئی بنا ہے؟ ارواح انسانیہ.
اگر یہ بات آپ سمجھ لیں تو وہ نقطہ نظر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہ ستارہ تھا، نہ چاند تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، تو میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوخ کی جاتی ہے نا، ہمارے جو ہے نا عام طور پہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس پہ یہ ٹھیس پہنچتی ہے، ہم نہیں مطلب اس کو اونچ نیچ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے سب سے پہلے ارواح انسانیہ بنی ہے اس نور سے جو پیور تھا، فوری طور پہ اس میں بھی کوئی تنزل نہیں ہوا تھا، خنک تھا، اس سے ارواح انسانیہ بنی۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ اس سے فرشتے بنے، جبریل بعد میں بنے ارواح انسانیہ کے بعد، اور پھر اس میں مزید جب سکالت پیدا ہوئی یا ایک اور کن نے اس میں تنزل لایا، وہ نیچے مطلب اس کے اندر کثیف ہو گیا، اب وہ نار بن گیا جس کی لپٹ سے جنات بنے، اس نار کے اندر بگ بینگ اور یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ تو وہ جو قدیم ہے اس کے ساتھ تعلق بھی واضح ہو گیا، اس کی ذات سے ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ سائنسی علم کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں وہ جو صوفیہ نے عقیدہ وحدت الوجود کا پیش کیا تھا، وہ در حقیقت وہ وحدت الصفات کے اعتبار سے بہت قریب ترین چلا جاتا ہے، اس کی حقیقت بہت کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، اور وہ مطلع جو بھی وہ کیا ہوتے ہیں جو ذہنوں کے اوپر جو تقدر ہوتا ہے یا میل یا وہ دھول ہوتی ہے وہ چھٹ جاتی ہے، بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سائنٹیفک ذہن کو بھی یہ اپیل کرتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ وحدت الوجود اور ہماوست میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماوست کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اب اس کی ذات نے کائنات کی صورت اختیار کر لی ہے، جبکہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے یا اسے ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے، یہ کائنات وہمی ہے، خیالی ہے، گمانی ہے، غیر حقیقی ہے، یہ وجود ہی نہیں رکھتی ہے، نظر کا دھوکہ ہے، فریب ہے، اصل وجود اللہ کا ہے، وہی ہے حق اور صحیح وجود، باقی فریبی وجود ہے، اس نے مٹ بھی جانا ہے، نہیں تھا وجود میں آیا، ختم بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اب پہلے تو یہ فرق واضح ہو گیا، لیکن یہ کہ جو موٹا دماغ ہوتا ہے اس پر یہ فرق واضح نہیں ہو پاتا، وہ پھنس جاتا ہے اس کے اندر، وہ وحدت الوجود اور ہماوست کو ایک ہی شے سمجھنے کے مغالطے میں مبتلا ہو کر وہ بزرگان دین جو وحدت الوجود کے قائل تھے ان کو ہماوست کا قائل سمجھتے ہوئے مشرک قرار دے دیتا ہے۔ اچھا، اب میں ایک اور آسان طریقے سے آپ کے سامنے بات کو رکھوں تو مطلب یہ گتھی سلجھ جاتی ہے۔ جب ہم نے اس کو وہ صفات والے کن فیکون والی صفت کے ساتھ، بلکہ اللہ نے خود کلمات قرار دیا نا، وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ گویا پوری کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہوا، اللہ کے کلمے ہیں۔ آپ یہ ذرا شمار کرو نا، وہ آپ کوئی جو ہے نا وہ ڈاکومنٹری دیکھیں، مختلف مخلوقات کے بارے میں پڑھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے، ختم، اتنا ڈیٹا ہے آپ کے دماغ میں ہی نہیں آ سکتا۔ تو ہر مخلوق در حقیقت اللہ کے کلمے ہی کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اسی سے ظہور میں آئی ہے، تو گویا اللہ کے کلمات ہیں، یہ نہیں ختم ہو سکتے، یہ تم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہے نا وہ اصول ہے جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جب یہ صفات والے کھاتے میں آیا تو دیکھیں اللہ بھی سنتا ہے، آپ اور میں بھی سنتے ہیں، بظاہر اشتراک ہو گیا، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ کا وجود بھی ہے، ہمارا وجود بھی ہے، موجود ہے نا ہم۔ تو اب شرک سے کیسے بچے، اس معاملے میں اصول کیا ہے؟ موٹا بڑا آسان اصول ہے، بڑا صحیح جو ہے نا فارمولہ ہے، وہ کیا؟ اللہ کی ہر صفت اس کی ذاتی ہے، مخلوق کی ہر صفت عطائی ہے۔ اللہ کا وجود ذاتی، میرا وجود عطائی، ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے اور مخلوق کی ہر صفت محدود ہے۔ میرا وجود میں یہاں پہ ہوں بس، اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ سے بھی باہر ہے، بہت لامکان ہے، ٹھیک ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے بھی باہر ہے۔ میں بھی سنتا ہوں، میرے چھوٹی سی سماعت ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لامحدود ہے۔ تو میری عطائی اس کی ذاتی، ہماری محدود اس کی لامحدود۔ اور تیسری بات حادث، ہماری حادث ہے، ہماری اپنی تاریخ پیدائش سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، اس کا ہمیشہ سے ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا مٹی سے مل کے مٹی ہو جائیں گے، وہ ہمارا تشخص باقی رہے گا، یہ والا وجود تو مٹی ہو گیا۔
تو جب کہ وہ باقی رہے گا، اسے کوئی فنا نہیں ہے، تو وہ باقی رہنے والا ہے، باقی سب مٹ جانے والے ہیں۔ تو 3 باتیں یاد کر لیں، مسئلے سارے حل ہوتے چلیں، یہ چابی ہے جی ماسٹر کی ہے شرک سے بچنے کی۔ مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود، باقی مخلوق کی محدود، اس کی ذاتی باقیوں کی عطائی، اور اس کی جو ہے نا ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، باقیوں کی حادث ایک وقت میں آئیں، ایک وقت میں جا کے ختم ہو جائیں گے، بس اس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ شرک کی ہر صورت کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے شرک فی ذات کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے سمجھ لیں، یہ موٹی موٹی تھیں، اس میں یہ بس ایک لطیف والی یہ والی تھی وحدت الوجود اور ہماؤست کے فرق کو سمجھنا، بھائی اتنا سارا فرق ہے، وحدت الوجود میں ذرا سی ٹھوکر لگی تو وہ ہماؤست والی شرک جو ہے نا وہ لازم آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی لعنت سے اور اس کی نحوست سے محفوظ رکھیں، اور جتنا بڑا یہ گناہ ہے اتنا ہی ہمیں اس کے بارے میں حساس بنائے، ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے، چنتا ہی نہیں ہے، جیسے ہم پیدا موحد ہوئے ہیں تو بس موحد ہی ہیں، حالانکہ یہ جو ہے نا ہوتے ہوئے کوئی پتہ نہیں لگتا، وہ کالی چٹان کے اوپر کالی چونٹی پہچاننا مشکل، تو یہ کسی بھی وقت جو ہے نا یہ مصیبت گلے پڑ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، پناہ دے، توحید پر استقامت عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ آج سوال و جواب سے محفوظ رکھا جائے، تو یہ سوال تو آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے شرک کا موضوع تھا تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ مسلمان جو سب اللہ کو مختار کل سمجھتے ہیں، کسی قابل اعتراض عمل پر دوسرے مسلمانوں کا اس پر شرک کا فتویٰ لگانا چاہیے یا اصلاح کا کوئی احسن طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی، اصلاح کا کوئی احسن طریقہ اختیار کرنا چاہیے، فتوے سے حتی الوسع گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، جب رشتہ داری کرنی ہو تو بے شک مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں کہ بھائی فلانا اس عمل میں مبتلا ہے تو میں اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہ کروں، یہ آپ کا ضرور فتویٰ لیں۔ لیکن اس کے سوا نہ اسلامی نظام ہے نہ اسلامی قانون ہے، تو فتویٰ لینے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اس کی اصلاح کیجئے۔ اور بہرحال دیکھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور اس کے مقابلے میں نے آپ کو بتایا اہل کتاب شرک و ذات کا شکار تھے، جو نوعیت کے اعتبار سے زیادہ منحوس شرک ہے۔ لیکن احکامات کے ضمن میں اہل کتاب کے لیے احکامات نرم تھے، اور مشرکین مکہ کے لیے احکامات سخت تھے۔ ہم مکہ والوں کی عورت سے شادی نہیں کر سکتے، اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتے، ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، ان کا ذبیحہ کھا سکتے۔ تو آج کے مسلمان سارے اہل کتاب ہیں، اہل قرآن ہیں، تو ان کے اوپر اس طرح کے جو ہے نا مشرکین مکہ والے فتوے نہ ٹھوکا کریں برائے مہربانی۔ ایک سوال اور آ گیا جی، یہ کیا ہے؟ منصور حلاج ان الحق کہنا، لا موجود لا اللہ کی تصریح نہیں، اور بس یہ چیزیں ساری چلی آ رہی ہیں نا، اسی لیے تو یہ مصیبتیں پڑی ہیں، بس یہ ختم ہو گیا۔ بس اس کو اتنا جو ہے نا، منصور حلاج کو جنہوں نے پھانسی بھی دی نا، سولی بھی چڑھایا، اور جنہوں نے اس کا فیصلہ بھی دیا، انہوں نے بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ تو ہم اس کے ظاہر پر یہ حکم لگا رہے ہیں، باطن اس کا صاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی بلیک اینڈ وائٹ میں ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں، ان میں کافی ساری جو ہے نا پیچیدگیاں ہیں۔